إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کے کلام کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، جو ایک بہت بڑی سعادت ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ سعادت نصیب کرے، تو یہ ایک عظیم سعادت ہے. اس بات پر ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. وگرنہ آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنے وقت کے اندر، یہ وقت جو اللہ رب العالمین کی ایک امانت ہے، اسے کس طرح اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کے اندر کس طرح اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے اندر ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ جو ہمارے محترم عزیز جناب اسلم صاحب نے شروع کیا ہے، اور ان کے اہل خانہ ان کے اس سلسلے میں معاون ہیں. ہم ان کے لیے بھی خصوصی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی یہ چھوٹی سی نیکی قبول فرما لے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ان کی یہ سوچ، یہ نیت کہ یہ معاشرہ جو بہت سی ایسی چیزوں کا شکار ہو گیا ہے کہ جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی، بہت سے ایسے معاملات کے اندر الجھ گیا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے تھے، تو وہ چیزیں اور اس طرح وہ معاملات کس طرح ان سے بچا جائے، ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ گھر کے اندر جو ہفتے میں 2 دن درس ہو رہے ہیں، اس کے اندر علماء کرام دروس دیں اور آپ لوگوں کی اصلاح کریں. تو یقیناً آپ لوگ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے علماء کرام کے دروس سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ سلسلہ انشاءاللہ قائم بدائیں گے آپ علماء کرام کے دروس سنتے رہیں گے. مجھے انہوں نے چھوٹی سی درخواست کی تھی، الامر فوق الادب کے تقاضے کے تحت ان کا حکم منع نہیں کر سکتا تھا. تو ایک مسئلہ صرف سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو دیکھنے میں ایک چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن میرے علم کے مطابق، میری سوچ کے مطابق اس پر ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ہے، اور اس کے اوپر ہماری آخرت ہے. تو پھر کیوں نہ اس مسئلے کو ہم اس انداز میں سنیں اور اس انداز میں سمجھیں کہ اس کے سمجھنے کے بعد ہم پھر کسی بھی طرح ہماری زندگی کے اندر اس حوالے سے کوئی کمی کوتاہی باقی نہ رہ جائے. جیسا کہ آپ لوگوں نے موضوع کے حوالے سے سن لیا ہوگا، عمل صالح کیا ہے. تو یہ عمل صالح کیا ہے، اس کو کوشش ہوگی کہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت کیا جائے، آپ تمام حضرات کو بتایا جائے، خواتین کو بتایا جائے، ان کی نشاندہی کرائی جائے کہ عمل صالح ہے کیا. تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو شروع کریں،
قرآن کریم کے اندر جتنی جگہ پر اللہ رب العالمین نے انسانوں سے، مسلمانوں سے عمل صالح کا مطالبہ کیا ہے، ان سے اعمال کرنے کا، نیکیاں کرنے کا مطالبہ کیا ہے، ان اعمال کو، ان نیکیوں کو اللہ رب العالمین نے صالح کی شرط کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں، مثلا ان میں سب سے پہلی آیت اللہ رب العالمین کے ارشاد، سورہ بقرہ آیت نمبر 25، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ عمل صالح کرتے ہیں، انہیں آپ جنت کی بشارت دے دیں۔ دوسری جگہ سورہ نساء آیت نمبر 56، اللہ رب العالمین کے ارشاد، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ہم انہیں ان قریب جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ تیسری جگہ اللہ رب العالمین کے ارشاد سورہ اعراف آیت نمبر 42، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کرتے ہیں، تو ہم ان کی وسعت کے مطابق انہیں مکلف کرتے ہیں، ان پر شرعی احکامات جاری کرتے ہیں۔ اور یہ مکمل آیات، اس کے اندر بھی جنت میں جانے کو عمل صالح کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مشروط کر دی۔ چوتھی آیت، قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا منظر کھینچا، سورہ فرقان آیت نمبر 70، جہنمیوں کا ذکر کیا، فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ یہ گناہ گار لوگ، یہ فاسق و فاجر لوگ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، مگر وہ لوگ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لے کر آئے اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ یہاں پر بھی عمل صالح کی شرط یعنی نیک اعمال کی۔ اس کے بعد ایک اور آیت سورہ فاتر آیت نمبر 10، اللہ رب العالمین کے ارشاد، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ جو شخص عزت کا مطالبہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کی عزت ہو دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، فللہ العزۃ جمیعا، عزت کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ پھر فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ رب العالمین کے پاس اچھی باتیں، اچھے کلمات، تمہاری نیکیاں چڑھتی ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، جو تمہارے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں قبول کرتا ہے۔ ایک اور آیت سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 8، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ ایمان والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 8، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، ان کے لیے نعمتوں والی جنت اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت سورہ انشقاق آیت نمبر 25، اللہ رب العالمین کے ارشاد، فبشرہم بعذاب علیم۔ ان کو جہنم کی بشارت دے دیں، ان مشرکین کو، منافقین کو۔ ہاں اگر کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا تو وہ ہوگا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے اپنی زندگی کے اندر ایمان کو قبول کیا ہوگا اور اس نے عمل صالح کیا ہوگا، نیک عمل اس نے کیے ہوں گے، لہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ایک اور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ مکمل سورہ 3، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، انہوں نے نیک عمل کیے، وہ فائدے کے اندر ہیں۔ تو یہ ساری آیات اور اس جیسی ایک اور آیت اللہ رب العالمین کا ارشاد، والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور۔ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا تو جہنمی اللہ رب العالمین سے التجا کریں گے، وهم یستغیثون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ اللہ رب العالمین
ہمیں صرف ایک موقع اور دے دے، ہمیں جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت نیکیاں کی، بہت اعمال کیے، لیکن وہ صرف عمل تھے، عمل صالح نہیں تھے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 36 تا 37۔ تو یہ 10 آیتیں قرآن کریم میں نے بطور مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ قرآن کریم کی مکمل تلاوت کریں، جس جگہ بھی اللہ رب العالمین نے عمل کا لفظ ذکر کیا ہے، نیکیاں کرنے کا لفظ ذکر کیا ہے، اس عمل کو عمل صالح سے مشروط کر دیا۔ وہ عمل ایسا عمل انسان جسے نیکی سمجھتا ہو، نیکی سمجھ کر لے، لیکن وہ عمل اگر عمل صالح نہ ہو تو وہ اس کی نیکی رائگاں ہے، ناقابل قبول ہے۔ یہ کتنا اہم مقام ہے، اتنی آیات قرآن کریم کے اندر، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر مومنین کے بھیجنے کا ذکر کیا، مسلمانوں کو جنت میں داخل کرنے کا ذکر کیا، تو ان کے لیے 2 شرطیں رکھ دیں۔ پہلی شرط کہ وہ ایمان لے کر آئیں، دوسری شرط وہ عمل صالح کریں۔ تو جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ جنت کے اندر کوئی بھی شخص داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عمل صالح نہ کر لے، وہ اپنے اعمال کو ایسے اعمال نہ بنا لے جو قابل قبول ہو۔ اگر وہ صرف اعمال کرتا رہا، ہر وہ چیز کرتا رہا جسے وہ اچھا سمجھتا رہا، اور وہ چیز عمل صالح نہ ہوئی، تو وہ شخص جنت کے اندر داخل نہ ہوگا، اس کی یہ تمام نیکیاں قیامت کے دن رائگاں جائیں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم کہ یہ عمل صالح، قرآن کریم میں یہ لفظ بار بار آیا، عمل صالح، عمل صالح۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے انہوں نے نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لے کر آئے انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، وہ جنت کے اندر رہیں گے، نعمتوں والی جنت کے اندر۔ تو یہ عمل صالح ہے کیا؟ مفسرین نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں، بعض مفسرین نے 3 چیزیں، بعض مفسرین نے 4 چیزیں۔ کسی بھی نیکی کو نیکی ہونے کے لیے، کسی بھی عمل کو عمل صالح بنانے کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ایک چیز بھی کم ہوئی تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ جب وہ نیکی عمل صالح نہیں ہو سکتی تو وہ نیکی ناقابل قبول ہے، وہ نیکی مردود ہے۔ اگر آپ نے ان 4 چیزوں کو سمجھ لیا تو یقین کریں آپ لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ اسی کے اوپر ہمارا پورا دین ہے۔ یہ 3 چیزیں، یا بعض مفسرین کے مطابق 4 چیزیں سمجھنے کے لیے ہم کامیاب ہو گئے۔ ان 4 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کے بعد پھر ہم نے نیکی کی، ہم نے جو بھی نیکی کی اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ یہ 4 چیزیں ہماری نیکی کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو پھر اس کے بعد ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے گا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہماری اس نیکی کو، ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرمائے۔ لیکن اگر وہ شرطیں مفقود ہوں، وہ چیزیں نہ ہوں، وہ 4 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی مفقود ہوئی تو زندگی بھر عمل کر لو، زندگی بھر جتنی تمہیں عمر ملی ہے پوری زندگی عمل کر لو، لیکن یاد رکھو وہ عمل قبول نہیں ہوں گے، وہ ایک چیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ رد ہو جائیں گے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، ایک شخص وضو کے بغیر نماز پڑھے، کیا اس کی نماز قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بتائے ہوئے ہٹ کر طریقے کے مطابق بغیر احرام کے حج عمرہ کرے، کیا اس کی یہ نیکی قبول ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک عورت بغیر سر کو ڈھانپے نماز پڑھے، کیا اس کی نماز قبول ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ شرط مفقود ہے۔ جب شرط مفقود ہو جائے تو مشروط بھی مفقود ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے یہ شرطیں رکھی ہیں، اس شخص کی نماز جب تک قبول نہیں ہو سکتی جو شخص وضو نہ کر لے۔ نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، عمرے کے لیے احرام کا ہونا ضروری ہے، خاتون اگر نماز پڑھے اس کے لیے سر کا ڈھپا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح آپ جو بھی عمل کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح ہو۔ اب دیکھتے ہیں ہم قرآن حدیث کی روشنی میں کہ یہ 4 چیزیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلی چیز
ان یکون عاملہ مسلما، اس کا کرنے والا مسلمان ہو۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے رفائی ادارے ہیں، وہ اربوں ڈالر انسانیت کے اوپر خرچ کرتے ہیں بغیر اس چیز کی تفریح کیے ہوئے کہ جس پر ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ کون ہے، کس نسل سے، کس مذہب سے، کس علاقے سے اس کا تعلق ہے، وہ لوگ صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ یہ انسانیت یہ نقصان کے اندر مبتلا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، ہماری رقم سے اگر کسی کی جان بچ جائے تو یہ چیز ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ کتنا اچھا عمل ہے۔ قرآن کریم سورہ مائدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس شخص نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا کہ تمام لوگوں کی جان بچائی۔ یعنی اگر کسی رفائی ادارے کے اندر حصہ لینا، اس کام کے اندر حصہ لینا تو یہ ایک بہترین عمل ہے، عظیم عمل ہے، اور غیر مسلم اقوام اس کو انجام دینے میں، سر انجام دینے میں سر فہرست ہے۔ لیکن آپ قرآن کریم کی اس آیت کو غور سے سنیں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ لوگ جنہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا دنیا کے اندر انہوں نے بہت نیکیاں کی، لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہ ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، انہوں نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم انہیں ہوا کے اندر اڑا دیں گے، ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ یہ اعمال کرنے کے بعد، اچھے کام کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ میں نے جیسے شروع میں کہا عمل صالح کی لیے ضروری 4 چیزوں میں سے پہلی چیز کہ اس عمل کا کرنے والا مسلمان ہو۔ تو ایسا شخص جو مسلمان نہیں، اسے کلمہ نصیب نہیں ہوا، زندگی بھر وہ اچھے کام کرتا رہا، جسے دین اسلام نے بھی اچھا کہا، دین اسلام نے ان نیکیوں پر بہت بڑا اجر رکھا ہو، لیکن یہ شخص نیکیوں سے محروم ہو جائے گا کیونکہ اسے کلمہ نصیب نہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دینے والا شخص ابو طالب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی آپ چھوٹی سی عمر میں تھے، آپ کا ساتھ چھوڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی پرورش میں چلے گئے، دادا بھی داغ مفارقت دے گئے، دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے پرورش کی تو آپ کے عظیم چچا ابو طالب تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ہر مشکل موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا یہ شخص، اس کی کتنی قربانیاں تھیں۔ ایک عظیم قربانی جسے کتب تاریخ کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو انہیں یہ بات کیسے گوارا ہوتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صرف ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ بہت کوشش کی لیکن ایک چیز آڑے آ جاتی، اگر ہم اس شخص پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس قبیلے کے معزز سردار ابو طالب سامنے آ جاتے ہیں، یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، ہم ابو طالب جب تک زندہ ہے ہم اس کو کچھ نہیں بول سکتے۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو آپ سمجھاؤ، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہہ کر چلے گئے۔ اس کے بعد جملے بھی انہوں نے کہے، کتب تاریخ کے اندر مروی ہیں، آ کر کہنے لگے وَإِنَّا وَاللَّهِ لَا نَصْبِرُ عَلَى هَذَا مِنْ شَتْمِ آبَائِنَا وَتَفْسِیحِ أَحْلَامِنَا وَعَیْبِ آلِهَتِنَا، کہ ابو طالب آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم ہرگز یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ ابو طالب نے منع کر دیا، دوبارہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ابو لہب کی موجودگی میں ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے چچا نے فبعث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔ ان کے جانے کے بعد ابو طالب کہنے لگے میرے بھتیجے، یہ لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ
کہ تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، تم ان کو دین کی دعوت دیتے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ تم ولا تحملنا من الامر ما لا اطيق، تم مجھے مشکل کے اندر نہ ڈالو، تم یہ کام کرنا چھوڑ دو، میں مشکل کے اندر آ جاؤں گا، مجھے اپنے علاقے کے لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے واپسی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو طالب کیسے دیکھ سکتے تھے اپنے بھتیجے کو روتا ہوا؟ ابو طالب کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میرا بھتیجا میری وجہ سے روئے؟ ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرے چچا کہ یہ لوگ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر ما ترکتہ، اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں کہ میں ان کو دین کی دعوت دینا چھوڑ دوں، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب جو ابھی تک یہ کہہ رہے تھے بھتیجے چھوڑ دو، لیکن جب دیکھا بھتیجا رو رہا ہے، بھتیجا یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، اللہ رب العالمین نے اسے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، تو ابو طالب کہنے لگے یا ابن اخی، کہ میرے بھتیجے جاؤ فقل، تم کہو تمہیں جو کہنا ہے، جب تک تمہارا چچا زندہ ہے، ابو طالب اس دنیا کے اندر موجود ہے، تمہارے اوپر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ابو طالب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب تک یہ زندہ رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کو ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہیں ہوئی۔ لیکن دیکھیں کتنی نیکیاں، کتنے اچھے کام کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی موت کا وقت تھا، ان کی چارپائی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ دوسری طرف ابو طالب کے دوست یہ سرداران مکہ، آپ علیہ السلام کہتے ہیں قل عمی لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی سفارش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اسلام قبول کیا، لیکن ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کیا حکم جاری فرما دیا؟ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ کسی بھی نبی کو یہ بات لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں ان کے لیے استغفار کروں گا، اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین تو میرے چچا کو معاف کر دے، انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین کسی مشرک کو معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ نبی کا چچا ہو، چاہے وہ نبی کا والد ہو، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو۔ اب کتنی قربانیاں، کتنی نیکیاں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے چچا کو معاف کر دیا جائے، اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی۔ ذکر کرنے کا مطلب عمل صالح تو ضرور ابو طالب نے کیے، لیکن پہلی شرط مفقود تھی، وہ یہ تھی کہ انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو عمل صالح کی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے عمل صالح ہوں، عمل صالح ہونے کے بعد وہ قبول ہوں گے، آپ کی نیکیاں اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عمل صالح نہ ہو جائے۔ تو ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا کرنے والا مسلمان ہو۔ اور الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اور ہم اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی توفیق بخشی، ہمیں اسلام کی طرف گامزن کیا، ہم الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے مسلمان ہیں۔ تو یہ پہلی شرط ہمارے اندر موجود ہے، اور یہ دعا ہر مسلمان کو ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ رب العالمین تو جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک تو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ دوسری شرط ان یکون منصوصا من الکتاب والسنہ، کہ وہ عمل جو بھی نیکی ہو اس کا کرنے والا اگرچہ مسلمان ہو، لیکن پھر بھی چار چیزیں باقی ہیں، تین چیزیں باقی ہیں۔ دوسری چیز ان یکون منصوصا من الکتاب والسنہ، وہ عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، قرآن کریم سے ثابت ہو۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے ایک معیار بنا دیا، وہ معیار جب تک کوئی بھی نیکی اس پر نہ پرکھی کی جائے، اس کسوٹی پر جب تک کسی بھی نیکی کو نہ دیکھا جائے، وہ نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے۔ وہ معیار کون ہے؟ وہ معیار اللہ رب العالمین نے فرما دیا وما آتاکم الرسول
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورہ حشر آیت نمبر 7. ہمارے پیغمبر جو تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اسی کی جیسی ایک اور آیت سورہ احزاب آیت نمبر 20 آیت نمبر 21 اللہ رب العالمین ارشاد لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، تمہارے رسول نے کس طرح زندگی گزاری، خود کی زندگی کو اپنے اوپر لاگو کرو تو پھر تم کامیاب ہو. تو یہ دو آیات قرآن کریم کی کتنی واضح آیات ہیں. آپ بتائیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کا حکم دیا ہو؟ ہرگز نہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی اپنی اطاعت کو حکم دیا اسی کے ساتھ ساتھ حکم دیا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو نہیں سمجھا. آپ علیہ السلام 40 سال تک کی عمر تک کے آپ علیہ السلام محمد بن عبداللہ تھے، ایک عام انسان تھے. آپ کی عرب کے معاشرے کے اندر تعظیم کی جاتی تھی، لوگ آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ بھی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی دو حیثیتیں ہیں. پہلی حیثیت ایک عام انسان ہے، دوسری حیثیت آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ پر آخری شریعت نازل کی. آپ اس شریعت کو دنیا تک پہنچانے والے ہیں. اپنی خواہشات سے، اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہتے. سورہ حاق کا اللہ رب العالمین کے ارشاد وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْيَمِينَ. ہمارا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا. اگر ایسا کہے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے، یعنی ایسا ناممکن ہے. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہمارے پیغمبر جو بھی بات کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، وہ صرف پہنچانے والے ہوتے ہیں. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے میسنجر ہیں. آپ حکم جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا آپ اسے دنیا تک پہنچا دیتے ہیں. اور بہت سے ایسے مقامات ہمیں ملتے ہیں کہ لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے، آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی، آپ کہتے بعد میں آنا. جب وحی نازل ہو جاتی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس سوال کا جواب آ جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتاتے. تو شریعت سازی کا اختیار اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا. پیغمبر صرف اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنا پیغام اپنے پیغمبر پر نازل فرماتا ہے، پھر یہ پیغمبر دنیا تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. تو ہمارے پر ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. قرآن کریم نے دو آیتیں، سورہ حشر آیت نمبر 7، سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دے دیا. کوئی بھی نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس نیکی کو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا. کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہ ہوگا جب تک کہ وہ عمل ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو. اس اصول کو اختیار کر لیں، اس عمل کو اختیار کر لیں، اس چیز کو سمجھ لیں، اس نقطے کو آپ سمجھ لیں، یقیناً آپ کامیاب ہیں. یہاں پر ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد گمراہ ہو گئی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گمراہ ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت نہیں دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں دیا جو مقام دینا چاہیے تھا. دعووں کی حد تک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ نہیں سمجھا. یہ لوگ جو مسلمان گمراہ ہو گئے انہوں نے ایک عام انسان کو جو کسی بھی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے بعد نبی بن گئے تھے. آپ علیہ السلام آخری نبی تھے. آپ کے بعد نبوت ختم ہو گئی. اس کے بعد کوئی بھی شخص دنیا کا کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، دنیا اس کی
جتنی زیادہ عزت کیوں نہ کرتی ہو، اس کی بات کو قبول بھی کیا جائے گا، اس کی بات کو رد بھی کیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک عام انسان ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی وحی نازل نہیں ہوتی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچانے میں ہو سکتا ہے کہیں غلطی کر دے، لیکن ایسی اگر کوئی ذات ہے جس کی بات کو صرف قبول کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا، تو وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس نقطے کو لوگوں نے نہیں سمجھا اور لوگوں نے اپنے پر لازم کر لیا کہ اپنے آپ کو کسی فقہ سے جوڑ لو، اپنے آپ کو 4 فقوں میں سے یا 5 فقوں میں سے کسی فقہ کے ساتھ جوڑ لو تو پھر کامیاب ہو۔ یہ فقہ تم نے کہاں سے بنا دی؟ یہ فقہ دین کے اندر کہاں سے آ گئی؟ کہ اللہ رب العالمین نے دین کے اندر کہ کسی کی تقلید واجب کی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد یاد رکھیں کسی بھی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا، کسی بھی کتاب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اگر کوئی نبی بھی آ جائے، اگر کسی نبی کی کتاب بھی آ جائے، پھر بھی ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانیں، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ تورات کے چند صحیفے اٹھا کر لے کر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا، تورات کے وہ اوراق پڑھتے جا رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کہ وہاں پر دوسرے صحابہ کرام موجود تھے، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً تورات کو بند کر دیا، اس کے بعد معافی چاہی، یہ کلمہ تھا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اپنے رب کو، اللہ رب العالمین کو رب مان کر راضی ہو گئے، ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گئے، ہم اسلام کو اپنا مذہب مان کر راضی ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ کوئی معمولی کتاب پڑھ رہے تھے، یہ کوئی معمولی شخص کی کتاب تھی، یہ ایک عظیم پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ کی کتاب تھی۔ یہ وہ عظیم پیغمبر جن کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے دشمن کو غرق کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دریا کو، اس سمندر کے اندر راستہ بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا، ان کے بعد فرعون کو، آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اور یہ وہ کتاب تھی جب اس کے نازل ہونے کا وقت آیا، اللہ رب العالمین نے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، وہاں بلا کر کوہ طور کی طرف بلا کر اللہ رب العالمین نے کتاب دی۔ کتنی عظیم کتاب! یہ کتاب جس پیغمبر پر نازل ہوئی وہ بھی عظیم پیغمبر، کیونکہ اللہ رب العالمین کے رسول، یہ کتاب خود عظیم کتاب، کیونکہ اس کا شمار آسمانی کتابوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ کتاب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی، قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد پڑھی گئی، آپ علیہ السلام نے فرما دیا، یاد رکھو کہ لو کان موسیٰ حیا، اے عمر فاروق تم تو اس کتاب کی بات کرتے ہو، تم یہ کتاب پڑھ رہے ہو، اگر یہ کتاب جس پیغمبر پر نازل ہوئی وہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ میری پیروی نہ کر لیں، میرے دین پر نہ چلیں، میرے طریقے کو اختیار نہ کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ آپ کی کتاب قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ آج پھر بھی لوگ بڑے دھڑلے سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی کتاب کافی ہے، ہم تو اپنے مخصوص نصاب کی تعلیم دیں گے، کیونکہ ہمارے مولانا نے یہ کتاب لکھ دی، ہمارے مولانا نے کتاب لکھی ہے، ہم اس کے اوپر چلنے کے پیروکار ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کو یہ بات سن کر شاید حیرانگی ہو کہ اپنے مذہب کے دفاع کے لیے، اپنے فقہ کے دفاع کے لیے ایسے اصول بنا دیے کہ جنہیں اگر ایک غیر مسلم پڑھے تو وہ بھی شرما جائے۔ کیا اصول بنا دیے؟ الاصل ان كل آیۃ تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ وعلى الترجیح۔ اپنی یہ کتابیں اس ساختہ کتابیں جو سراسر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے متصادم ہیں، وہاں اللہ رب العالمین کیا پیغمبر پر نازل ہونے والی نماز کا طریقہ کچھ اور، ان کی
کی کتابوں کے اندر کچھ اور، وہاں پر روزے کا طریقہ کچھ اور، یہاں پر کچھ اور، پوری چیز ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت رکھتی ہے۔ پھر ان چیزوں کو بچانے کے لیے اصول بنا دیے۔ مثلا پہلا اصول، پہلا اصل کہ اپنے اس مذہب کے دفاع کرنے کے لیے ہر وہ آیت تخالف قول اصحابنا، ہمارے اصحاب یعنی ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، ہم فإنها تحمل على النسخ، ہم اس کو نسخ پر محمول کریں گے، ہم اس کے جواب دیں گے، ہم اس قول کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تو ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امام ابی حنیفنا، ہم تو مقلد ہیں، ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت وتر پڑھی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں گے، اگر ہماری فقہ کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ 3 رکعت سے کم وتر نہیں، تو ہم اس کا جواب ڈھونڈیں گے کہ ہم کس طرح اس کا جواب نکالیں، حدیث رسول کا جواب نکالیں کہ ہماری فقہ کے اندر 3 رکعت وتر ہے، اس حدیث رسول کا جواب نکالا جائے۔ اگر جواب نہیں نکلے تو ہم یہ کہنے میں بالکل نہیں شرمائیں گے کہ ہم اپنے امام کی بات کے سامنے امام الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا سکتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن اپنے امام کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں؟ آپ دیکھیں انہی کا ایک شخص، اس نے 13 سال تک یہ جب حدیث اس کے سامنے واضح ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کی وتر پڑھی، وہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ 13 سال تک میں اس حدیث کا جواب ڈھونڈتا رہا کہ کیا جواب دوں، کیونکہ میری فقہ کے اندر میرے امام کے مطابق تو 3 رکعت وتر ہے۔ 13 سال تک میں اس کا کوئی جواب نہیں ڈھونڈ سکا۔ ہم پوچھتے ہیں کیا یہ یہودیوں والی روش نہیں؟ یہودی قوم جواب ڈھونڈا کرتی ہے۔ عمل صالح کی دوسری شرط، اس کا کرنے والا یہ چیز سامنے رکھے کہ یہ چیز ہمارے پیغمبر سے منسوخ ہے یا نہیں۔ اس دوسرے قاعدے کو اپنے اوپر لاگو کر لیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں وہ ہر وہ چیز جسے وہ اچھا سمجھے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں 15 شعبان کی رات گزری، اس حوالے سے ایک بھی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں۔ لیلۃ المبارکہ سورہ دخان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ صلاۃ الالفیہ، یہ بات کی بدعت، لوگوں نے یہ رات دین اسلام میں داخل کر دی۔ مسلمان شوق در شوق اس رات کو اختیار کرتے ہیں، اس میں جاگتے ہیں، تو لیکن ہم پوچھتے ہیں کیا یہ ان کی عبادت قبول ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ نیکی تو کر رہے ہیں، 100 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نماز جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو اس وقت تک کہ یہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک مثال آپ دیکھیں، کتنی اچھی سوچ تھی۔ یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوچ تو اچھی ہے، حرج کیا ہے، نیکی کا تو کام کیا ہے، اگر کسی نے 100 رکعت پڑھ لی تو اس نے نیکی تو کی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ نیکی نہیں ہے، یہ تمہارے دل کے اندر یہ ایک باطل گمان ہے۔ اگر تم 100 رکعت پڑھتے ہو یا کوئی ایسا کام کرتے ہو جو تمہارے پیغمبر نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ اپنے پیغمبر کو خائن سمجھتے ہو کہ تمہارے پیغمبر نے خیانت کی، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ آج میں نے دین پہنچا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ نے مکمل دین پہنچا دیا۔ ایک صحابی رسول انہوں نے عید کی نماز سے قبل قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا، جبکہ دین اسلام کے اندر یہ ایک قاعدہ ہے من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسه، کہ جو شخص عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کی قربانی قبول نہیں۔ قربانی کا وقت نماز کے بعد ہے۔ یہ صحابی رسول غالباً جن کا نام بردہ بن نیار ہے، ان کی خواہش کتنی اچھی تھی، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللحم مکروہ، آج کا دن جب بعد میں لوگ قربانی کرنے ہر گھر میں گوشت چلا جائے تو پھر گوشت اتنا پسندیدہ نہیں رہتا، میرے چاہ سب سے پہلی قربانی اگر ہو تو وہ میری قربانی ہو، سب سے پہلا گوشت اگر لوگوں کے گھر میں پہنچے تو میری قربانی کا گوشت۔ کتنی اچھی نیت تھی، کتنی اچھی سوچ تھی، لیکن طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا عمل قابل قبول نہیں، جاؤ دوبارہ قربانی کرو۔ انہوں نے جا کر دوبارہ جانور قربان کیا۔ ایسی
20 مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ اصل بنا دیا، یہ ایک قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا کہ ہر وہ عمل جو ہمارے پیغمبر نے نہیں کیا وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ عمل صالح کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کو دیکھ لیں کہ کیا وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہاں پر خواتین موجود ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خواتین کو ہمیں توفیق دی کہ ہماری خواتین بھی یہاں درس کے اندر آ رہی ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں پر بھی کئی مرتبہ میں نے جمعے کے اندر چیز ذکر کی کہ یہ سجدہ کرنا کتنی عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا بہت سی جگہوں پر، سورہ نحل اللہ رب العالمین کے ارشاد اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، یہ لوگ کیا نہیں دیکھتے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کو سجدہ کر رہی ہے، ہر چیز کے سائے اللہ رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جیسے سورہ رات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز اللہ رب العالمین کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو یہ سجدہ ایک عظیم عبادت ہے۔ شیطان نے سجدہ کرنے کا انکار کیا، شیطان جہنم میں چلے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی ابن آدم سجدہ کرتا ہے اعتدل الشیطان یبکی، شیطان علیحدہ ہو کر روتا ہے، وہ کہتا ہے یا ویلا، میرے لیے ہلاکت ہو، اللہ رب العالمین نے مجھے سجدے کا حکم دیا تھا، میں نے انکار کر دیا، میرے لیے جہنم۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ قبول کر لیا، یہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ فسجد، ابن آدم سجدہ ریز ہو جا، ابن آدم سجدہ ریز ہو گیا، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت۔ لیکن آج یہ ہمارے گلوں کے اندر تقلید کے یہ کڑے، ہمارے گلے کے اندر تقلید کی زنجیریں، انہوں نے ہماری خواتین کو سجدہ کرنے سے روک دی۔ وہ کس طرح؟ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسے نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، آپ نے 7 اعضاء پر سجدہ کرتے تھے، اور مرد اور خواتین کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو، اپنی پیشانی کو، اپنی ناک کو، اپنے گھٹنوں کو، اپنی پاؤں کو، انگلیوں کو زمین پر لگاتے تھے، آپ کا پیٹ زمین سے اٹھا ہوا ہوتا تھا۔ مرد حضرات جیسے سجدہ کرتے ہیں یہ سجدے کا طریقہ ہے، لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر نہ سمجھو گے، آپ کی بات کے بعد بھی یہ کسی اور کی ضرورت سمجھو گے، کسی امام کی ضرورت سمجھو گے، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ آپ دیکھیں یہ لوگ ہماری خواتین کو، وہ خواتین جو بیچاری معصوم ہیں، جنہیں زیادہ علم نہیں، ان کو سجدہ کرنے سے روکتے ہیں، ان کو ایسے طریقوں کے اندر الجھا دیا جو سراسر غیر اسلامی طریقہ ہے۔ نماز کا طریقہ کہاں سے چینج ہو گیا؟ مرد اور عورتوں کی نماز تبدیل ہو، مرد عورتوں کی نماز ایک، لیکن ان کی فقہ کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں کیا کہتے ہیں، کاستری ما یکون لہا، عورت جب سجدہ کرے اپنے پورے سینے کو، اپنے جسم کو زمین سے چمٹا لے، کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ چیز پردے کے لائق ہے۔ نعوذ باللہ، تم عورت کو پردہ کرانے والے کون ہوتے ہو؟ عورت اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا، وہ سجدہ ریز ہو گئی، تم کون ہوتے ہو عورت کو بولنے والے کہ وہ زمین سے چمٹ کر سجدہ کرے؟ یہ سجدہ قابل قبول نہیں۔ اگر عورتیں یہ مسئلہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی اس طریقے سے سجدہ کریں، ایک بھی سجدہ قابل قبول نہیں۔ وہی سجدہ قابل قبول ہوگا جو پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو دوسری عمل صالح کی شرط ان یکون منسوخا من الکتاب والسنہ، وہ چیز کتاب و سنت سے منسوخ ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ ہر چیز، چاہے وہ ہماری نماز ہو، چاہے وہ ہمارے روزے ہوں، چاہے وہ ہماری زکوٰۃ ہو، چاہے وہ ہمارا عمرہ ہو، ہر چیز جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوگی وہ عمل صالح کے اندر داخل نہیں، عمل صالح میں داخل نہیں تو وہ ناقابل قبول ہے۔ تیسری چیز وہ ان یکون مخلصا لوجہ اللہ، وہ عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آپ کو کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جو الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، پہلی شرط عمل صالح کی، اور ان کی ہر نیکی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہر نیکی۔ ان کی عورتیں سجدہ کرتی ہیں وہی طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں کرتی تھیں، آپ کی گھر والی کرتی تھیں، ان کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں اسی طریقے سے نماز پڑھتی ہیں، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں ان کا عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے۔ لیکن شیطان انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے، شیطان تعلی پیدا کرتا ہے۔ جب وہ یہاں سے مایوس ہو گیا کہ میں اس بندے کو اطاعت رسول سے منحرف نہیں کر سکا،
یہ بندہ مقلد نہیں بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا ہے، تو اس کو تیسرے طریقے سے وار کرو، وہ بڑا خطرناک طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان عبادت کرے، اس کے دل کے اندر ریاکاری آ جائے۔ ریاکاری ایک بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور حدیث جب بیان کرنے لگتے، غشی کھا کر گر جاتے، فخر مغشیا، ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 3 لوگوں سے جہنم کے آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان 3 لوگوں میں سے وہ عظیم مجاہد، جہاد کرنا کتنا عظیم عمل ہے، لیکن یہ مجاہد، اس سے جہنم کے آگ کو بھڑکایا جائے گا، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین پوچھے گا، اے بندے ماذا عملتا، تو نے کیا عمل کیا؟ یہ کہے گا یا ربی قاتلت فیکا، میں تو تیرے راستے میں لڑتا رہا حتی استشہدت، یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے جہاد کیا۔ حکم ہوگا فصحب به الى النار، اس شخص کو اون دے منہ جہنم میں ڈال دو۔ اتنا فضیلت والا عمل، لیکن یہی فضیلت والا عمل اس شخص کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر ریاکاری آ گئی، جو اللہ رب العالمین کی رضا نہیں، دنیا کی رضا آ گئی، تو اس کی نیکی قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے وہ حافظ قرآن جو دنیا کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھے، یا وہ منفق شخص، وہ ریاکار شخص جو لوگوں کے اوپر مال کو خرچ کرے، غریب بچیوں کی شادیاں کرائے، ہاسپٹل کے اندر مریضوں کا علاج کرائے، مدرسوں کے اندر اپنی رقم دے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ مطمع ہو کہ میری واہ واہ ہو، تو یہ واہ واہ اسے دنیا کے اندر مل جائے گی، قیامت کے اندر اس کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس کوئی اجر نہیں۔ تو یہ چیز ہمیشہ اپنے اوپر لاگو کریں۔ آپ جو بھی عمل کریں، شیطان کہیں آپ کو یہ تیسرے طریقے سے آپ کو خارج نہ کر دے۔ اپنی نیکی کو اس طرح چھپائیں جس طرح آپ لوگ یا ہم لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ آپ اس کی مثالیں دیکھیں، لوگ ریاکاری کس طرح کرتے ہیں۔ اگر کوئی حج کر آ جائے، اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا لیتا ہے، اور حاجی لگا لے، لوگ اسے حاجی کہتے ہیں، اسے توفیق نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو منع کرے، وہ خوش ہوتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ اللہ کے بندو، تم نے کیا دنیا کے لیے حج کیا ہے؟ تم نے کیا اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں؟ اگر تم نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں، تو دنیا نے تمہیں حاجی کہہ دیا، لیکن اب اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہو۔ اور اس طرح بہت سے لوگ ہم نے دیکھے، ان کے ہاتھ پر ہمیشہ تسبیح ہوتی ہے، یہ تسبیح ریاکاری، سراسر ریاکاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انگلی پر اذکار کرنا ثابت ہے۔ اگر کوئی ایسے حضرات جو بھول جاتے ہیں، خواتین یا مرد حضرات بڑی عمر کے، تسبیح کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کتنے نوجوان بعض مخصوص جماعت کے اندر جانے والے لوگوں کو دین پہنچانے والے، ان کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہوتے ہیں۔ جب تسبیح کے دانے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، شیطان ان کے دل کے اندر لا محالہ ریاکاری ڈال دیتا ہے۔ کتنے لوگوں سے ہم نے سوال کیا، انہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا دل کے اندر کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں لوگ کہیں گے ماشاءاللہ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، بڑے دیندار ہیں، 5-6 ٹخنوں سے اوپر ہیں، تو یہ ریاکاری آ گئی، تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ تو یہ تیسری چیز عمل صالح کی، عمل صالح اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر کی ایک عظیم حدیث ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، کہ جو شخص اس کی نیت یہ ہے کہ وہ دنیا والوں کے لیے نیکیاں کر رہا ہے، تو اس کی نیکیاں وہیں تک ہے۔ تو عمل صالح کی تیسری شرط، اس کا بھی ہمیشہ خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس گمان کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہماری پہلی چیز موجود عمل صالح کی۔ دوسری چیز، ہر نیکی ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، ہم کسی فقہ کے اوپر چلنے والے نہیں۔ تو یہ چیز کہیں آپ کو لے کر نہ ڈوب جائے، آپ جو بھی عمل کریں اسے وہیں پر ختم کر دیں۔ اگر کہیں آپ کے دل کے اندر ایسا خیال آئے کہ آپ کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کے دل میں خیال آئے کہ یہ نیکی جب میں کروں گا تو لوگ میری واہ واہ کریں گے، تو اس نیکی کو وہیں چھوڑ دیں، اس نیکی کو نہ کریں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف 2 شخص کر رہے ہیں، دونوں نے احرام باندھا ہوا ہے، ایک شخص طواف کر رہا ہے، دوسرا شخص اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے۔ دیکھنے والے یہ سمجھے گا کہ دونوں طواف کر رہے ہیں، لیکن ایک کی نیت وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے طواف کر رہا ہے، دوسرے کی نیت کہ جیسے ہی یہ شخص فارغ ہو، اس سے میں نے اپنا قرضہ واپسی لینا ہے۔
نیت کے اندر فرق آ گیا، لباس ایک ہی، جگہ ایک ہی، مقام ایک ہی، لیکن دونوں کی نیت کے اندر فرق آ گیا، ایک کی نیکی قبول ہے، دوسرے کی نیکی مردود ہے۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ یہ تیسری چیز ذکر کی کہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز جسے بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث ذکر کی، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایسے شخص کا ذکر کیا، ثم ذکر رجلا یطیل السفر، ایسا شخص مسلمان بھی ہے نمبر 1، نمبر 2 اس کا ہر عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، نمبر 3 اس کے دل کے اندر خلوص ہے، وہ نیکی کر کر بھلا دیتا ہے، کبھی بھی اس کے دل کے اندر ریاکاری نہیں آتی، اگر آتی ہے وہیں پر ختم کر دیتا ہے، نہ وہ ریاکار ہے، نہ وہ اطاعت رسول سے انحراف کرنے والا ہے، نہ وہ غیر مسلم ہے، تینوں شرطیں ہیں، لیکن چوتھی شرط مفقود ہے، وہ یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص پہنچا، اس نے بیت اللہ کے پاس جا کر یہ دعا کی، یا ربی میرے رب میری دعا کو قبول کر لے، میری دعا کو قبول کر لے۔ اوپر صدا آتی ہے مطعمک حرام ومشربک حرام، اے شخص تم تو حرام کھاتے ہو، تم سود خور ہو، تم ایسے معاملات کو اختیار کرتے ہو کہ تمہاری تمام تر معاملات حرام پر مبنی ہیں، فأنی یستجاب لک، تمہاری دعا کیسے قبول ہو، کیسے تمہاری دعا قبول ہو؟ وغذی بالحرام، تمہارا جسم حرام سے پرورش پائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر وہ جسم کا گوشت جو حرام سے پرورش پائے فلہ اولا بالنار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ چوتھی چیز کہیں ہمیں لے کر نہ ڈوب جائے، ہمیشہ جب بھی ہم کاروبار کریں، تجارت کریں، ہمیشہ اس بات کو لاگو کریں کہ ہم دیکھتے رہیں ہم جو کام کر رہے ہیں کیا وہ حرام کام تو نہیں، کیا وہ سودی کام تو نہیں، کیا ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے، یا کہیں تجارت کرتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ اگر کوئی شخص تاجر ہے، تجارت کرتا ہے اور تجارت کے درمیان جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر اس نے جو مال حاصل کر لیا وہ حرام کا، اس کے بعد اس نے وہ مال کھا لیا، اس کے بعد جو بھی نیکی کرے گا اس کی نیکی قابل قبول نہیں، اس کی نیکی مردود ہے۔ تو یہ چوتھے طریقے سے آپ پر کہیں شیطان وار نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں۔ آخر میں ایک حدیث نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ آج بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں علماء کرام میں بھی اختلاف ہے، یا یہ کہہ لیں بہت سے ایسے متشابہات معاملات ہیں، تو اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان دونوں کے درمیان متشابہ معاملات ہیں۔ جو شخص ایسے معاملے کو دیکھے کہ اسے شک ہو کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، بہتر ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ اگر وہ حرام ہوا تو اس کی آخرت برباد، اگر وہ حرام ہوا اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ ورع کا تقاضا ہے کہ وہ اگر تو اس کے اندر بعض علماء کرام کا فتویٰ ہو لیکن متشابہ ہونے کی وجہ سے وہ اس چیز کو چھوڑ دے۔ تو یہ چند چیزیں انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ قرآن کریم کی 10 آیات شروع میں بطور مثال آپ کے سامنے ذکر کی۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ 4 چیزیں نہ ہو جائیں۔ جب یہ 4 چیزیں ہو جائیں اس کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اب تو ہماری نیکی کو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جائے، دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 4 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز نہ ہو تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے، ہماری نیکی قابل قبول ہی نہیں۔ آخر میں سورہ فاتر کی وہی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ جب یہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے سخت ترین عذاب کے اندر انہیں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يستريقون فيها، وہ وہاں پر چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ رب العالمین سے مہلت چاہیں گے، اللہ رب العالمین کو کہیں گے ربنا اخرجنا، یہ آیت ذرا غور سے سنیے گا، ربنا اخرجنا، ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، کس مشکل کے اندر ہم آ گئے، کس پریشانی کے اندر ہم آ گئے، اخرجنا نعمل صالحا، ہم عمل صالح کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، ہم نے دنیا کے اندر بہت اعمال کیے لیکن وہ اعمال عمل صالح نہیں تھے، اب ہمیں موقع دے دے، ہمیں مہلت دے دے، ہم عمل صالح کر کر آئیں گے۔ لیکن اس وقت وہ ان کی واپسی نہ ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آئے گا جاؤ آج تم پر میری ناراضگی ہے، تم جہنم کے اندر جلتے رہو۔ تو یہ یعنی جہنم میں جانے کے بعد انہیں احساس ہوگا
ہم نے نیکیاں بہت کی, ہم نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, ہم مسلمان تھے, لیکن ہم اپنے اعمال کو عمل صالح نہیں بنا سکے. آج ہمارے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جہاں توفیق دی ہے, ہم مسلمان ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کو ہمیشہ جانچ پڑتال کرنے کی توفیق دیتا رہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں مواحد بنائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا, ان کی احادیث پر عمل کرنے والا بنائے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حرام معاملات سے بچنے کی اور ان سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.